نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ میں کل آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ 1992 میں جب حالات ہندوستان کے بہت بگڑ گئے تھے، اتنے سنگین حالات ہو گئے تھے، تو آج وہی حالات پھر لوٹ رہے ہیں. تو ان حالات کو دوبارہ چاہ کر لایا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر بہت سارے مسلمان احساس کمتری کا نشان ہو رہے ہیں کہ بھئی ایسے حالتیں ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں، مسلمانوں پر کیوں آ رہے ہیں، مساجدوں پر کیوں آ رہے ہیں، مدارسوں پر کیوں آ رہے ہیں. اللہ والے اتنے موجود ہے، دعائیں اتنے ہو رہے ہیں. تو دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایک چیز ہے اور سنت ایک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو آزماتا ہے، اور آزمانے میں اچھے لوگوں کو بھی آزماتا ہے اور برے لوگوں کو بھی آزماتا ہے. جیسے صحابہ کو اللہ نے آزمایا، خندق کے موقع پر آزمایا، بدر کے موقع پر آزمایا، احد کے موقع پر آزمایا. صحابہ کا کیسا ایمان! پہاڑ ایک جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن ان کے ایمان میں تردد، شک، شبہ کوئی امکان ہی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہونے کے ناطے فوری طور پر ہم دعا کریں اور قبول ہو جائے، ہو نہیں سکتا. اور ہمارے اوپر حالتیں آئے اور ہم دعا کر دیے تو ظالم ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم ظالمین کو چھوٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں زیادتی ہو. آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ظالم بادشاہ جلدی نہیں مرتے، ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں میں کیا ہو، اضافہ ہو، تاکہ ہم ان کو سخت سے سخت سزا دے سکیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. تو بہرحال ایسے مواقع میں ہم ایک تو جاننا چاہیے کہ حالتیں آ کر رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، ہر مسلمان کو آزمائیں گے. تو لیکن ان آزمانے کے وقت میں اگر ہمارے دلوں کو ہم اطمینان دلانا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو اگر ہم لوگ کچھ بھی تردد میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن سامنے ہے. قرآن کو اپنا رہبر بنائیے، اپنا گائیڈ بنائیے. ایسے حالاتوں سے مسلمان متاثر نہیں ہوگا. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نبیوں کے سردار کو چنا ہے. تو ان کتابوں کو جب ہم ترجمے کے ساتھ یا پھر تفسیر کے ساتھ یا پھر جو علماء سمجھاتے ہیں ان علماء کی نگرانی میں رہ کر سمجھیں گے، یہ قرآن آج کی کتاب ہے اور آج کے حالات کو بیان کر رہا ہے. آپ لوگ حالات سے واقفیت رکھنا چاہتے ہیں، تو جتنے آپ کو معلومات اخبارات سے، سوشل میڈیا سے ملتے ہیں، اس سے زیادہ معلومات آپ کو قرآن میں ملیں گے، ہے اس کے اندر. لیکن بس فرق یہ ہے کہ ہمیں وہ باتیں معلوم نہیں ہوتی. تو جو معلوم کراتے ہیں ان سے معلوم کر لینا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. تو بہرحال حالات سے متاثر نہیں ہونا. ہمیشہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھنا شروع کیجئے اور سمجھنا شروع کیجئے، سیکھنا شروع کیجئے. پڑھنا نہیں آتا، 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے، آج تک قرآن پڑھنے کو ضروری ہم نے نہیں سمجھا. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کل پھر ایک سوال کیا گیا، وہ یہ تھا کہ وہی ضرورت کے موقع پر ہم سونا بینک میں رکھ کر پھر ہم قرضہ لے سکتے ہیں کیا؟ میں اس ٹاپک کو کل ختم کر رہا تھا، لیکن پھر ایک سوال کیے تو پھر میں اس کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. ضرورت 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 یہی بتائی. تو میں تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ضرورت وہی ہے، ضرورت وہی ہے، ضرورت وہی ہے کہ آدمی کی ضرورت جس میں ہو جاتی ہے وہ ضرورت ہے. جو خواہش ہے وہ ضرورت نہیں ہے، جو خواہش ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اچھا، کب سود جائز ہوگا یہ بھی سمجھنا ہے نا.
کب سود جائز ہوگا؟ سود جائز ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ آدمی کی جان چلے جائے. جیسے روزہ رکھا آدمی اگر اب پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، روزہ توڑ سکتا ہے. نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، روزہ توڑ سکتا ہے. آدمی کی جان جا رہی ہے، درس قرآن میں بات آ گئی ہے کہ آدمی کے سامنے خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، خون ہے، تینوں حرام ہے، لیکن آدمی اب اس کو کھانا پڑے گا، اس کو پینا پڑے گا. نہیں پیے گا، نہیں کھائے گا، مر جائے گا، گناہ ہوگا، خودکشی کرنے والوں میں شامل کیا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سود کو بھی ہم اسی پلیٹ فارم میں رکھے ہیں جہاں خنزیر کا گوشت ہے، جہاں خون رکھا ہوا ہے، جہاں شراب رکھی ہوئی ہے، وہاں پر انٹرسٹ کا مال رکھا ہوا ہے. کب کھانا ہے؟ جب میری جان جائے گی، نہیں کھاؤں گا تو جب لینا ہے. اب آپ لوگ فیصلہ کر لینا کہ بھائی کب لے سکتے ہیں، کب نہیں لے سکتے. چاہے وہ فائنانس میں کار لینا ہو، چاہے فائنانس میں لون لے کر گھر بنانا ہو، یا فائنانس میں لے کر شادی کرنا ہو، کچھ بھی ہو، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. یہ ضرورت نہیں ہے. اور آدمی ان چیزوں میں تب مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم. جب آدمی اپنے سے دوسروں کو کمپیئر کر دیکھے گا تب آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو. میرے پاس 2 ویلر گاڑی ہے تو میں کار والے کو نہیں دیکھنا. میں اگر کار والے کو دیکھوں گا تو میں اس کے مقابلے میں غریب ہوں. میں اچھا سمجھنا، میں اچھا ہوں بولے تو میں کسے دیکھنا؟ سائیکل والے کو دیکھنا. اللہ اسے سائیکل دیا ہے، مجھے 2 ویلر گاڑی تو بھی دیا ہے. اور سائیکل والا جب 2 ویلر والے کو دیکھے گا تو غریب محسوس کرے گا. وہ چل کر جانے والے کو دیکھنا، چل کر جانے والا بغیر پیر والے آدمی کو دیکھنا کہ بھائی اللہ نے مجھے پیر تو دیا ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہوں، جہاں چاہے آ سکتا ہوں. کرائے کے گھر میں رہنے والے خاص گھر والے کو نہیں دیکھنا، جھوپڑیوں میں رہنے والے کو دیکھنا. خاص گھر ایک ہے تو ایک 2 والوں کو نہیں دیکھنا. جب یہ کمپیئر کرنے کا، موازنہ کرنے کا، مقابلہ کرنے کا موقع آئے گا جب آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ غریب سمجھے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم. جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو کمتر سمجھنے کی بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. اللہ نے جو چیزیں مجھے دیا ہے نا اس کو ہم کم سمجھیں گے. اللہ مجھے یہ دیا، اسے وہ دیا، مجھے یہ دیا، اسے وہ دیا، یہ اس طریقے سے پیدا ہو جائے. لیکن اگر ہمارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو اب انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے آدمی اچھے مالدار لوگ بھی 12 لاکھ 15 لاکھ ایک ساتھ دے دیں گے تو انکم ٹیکس والے آ جائیں گے، انسٹالمنٹ میں نئی کار خرید لیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. نئی کار خریدنا کوئی ضروری بات نہیں. ہماری ضرورت پوری ہونا تو اس میں ہم لوگ سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لینا ضروری ہے. اب اس کے بعد یہاں پر ایک حدیث آ رہی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فتنوں کے متعلق احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی واقعی جیسے کہ میں بتایا آپ لوگوں کو، یہ تمام فتنوں کی جو چیزیں باقاعدہ بڑی بڑی کتابوں میں کتاب الفتن کے نام پر ایک کتاب لکھی گئی ہے. مشکات میں ہے جیسے کتاب الفتن، اس میں صرف یہی باتیں ہوں گی کہ فتنے کیا کیا آئیں گے قیامت کے قریب. تو اب یہاں پر ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مستدرک میں، شعب الایمان میں، اور اسی طریقے سے فردوس میں، مستدرک میں، ان تمام بڑی بڑی کتابوں میں، جامع الصغیر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. یکون فی آخر الزمان عباد جہال، یہ تو ہو گیا ہے. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فی المساجد. قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا مسجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے. مسجدوں کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے. اب یہاں پر اس کو بات سمجھنا ہے. ایک تو دیکھیے، مسجد کا بنانا باعث ثواب ہے، مسجد کی تعمیر کرنا باعث ثواب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن قیامت کے قریب مسجدوں کو اپنے نام و نمود کے لیے بنایا جائے گا کہ مسجد کو تعمیر کی جا رہی ہے. اب مقابلے میں ان کی مسجد ایسی تو میری مسجد ایسی، ان کی مسجد ایسی تو ہماری مسجد ایسی. یہاں اخلاص کیا ہو رہا ہے؟ اخلاص ختم ہو رہا ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. دیکھیے، قیامت کی بعض نشانیاں ایسی ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، بعض نشانیوں میں ہمارا اختیار ہوتا. تو ایسی کاموں میں ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اخلاص اس لیے بنا، من بنا مسجدن للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا. للہ یہ جو آتا ہے اخلاص کے لیے آتا ہے، لام جو آتا ہے یہاں پہ اخلاص کے لیے، اللہ کے لیے جو بنائے گا اس کے لیے.
بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔ اس لیے پڑوس ملک کا ایک واقعہ میں اچھے معتبر علماء سے سنا ہوں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بڑی مسجد بنایا، بڑی قیمتی مسجد، عالی شاندار مسجد بنا دیا، اور اس میں خواہش تھی کہ اس میں کسی دوسرے کا مال نہ لگے، پورا کا پورا مال اسی کا لگا۔ مسجد اوپننگ ہو گئی، شاندار طریقے سے اوپننگ کیا، افتتاح کیا۔ اب اس کے بعد جب افتتاح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر رکھا ہے، تمہارے اخلاص کی بنیاد پر، تمہارے مال کے خرچ کرنے کی بنا پر، لیکن تمہارے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو بھی اللہ نے ویسا ہی گھر دیا ہے۔ ابھی آدمی پریشان ہو گیا، جو اللہ کے نے فرمایا کہ وہ بھی اس مسجد میں حصہ لیا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کون ہے بھائی وہ آدمی جس کو یہ حصہ لیا؟ میں تو کسی کا مال نہیں لیا، پورا مال میرا ہی لگایا ہوں، پورے پیسے میں ہی خرچ کیا ہوں، پھر کون یہ؟ تو پھر جا کر پورے کام کیے ہوئے بیلداروں کو، کانٹریکٹرز کو، کارپینٹر کو، جو الیکٹرک کا کام کرنا ہے، سب کو بلایا، بھائی کوئی پیسے لگائے ہیں اس میں؟ کوئی لگائے ہیں؟ نہیں۔ دوسرے دن گیا، پھر نبی خواب میں آئے، یہی جواب دیے۔ ایسے ہی تقریباً 7 دن تک اللہ کے نبی یہی بات بول رہے ہیں، اور یہ تحقیق کر رہا ہے، کوئی نہیں مل رہے۔ آخر کار آخری دن میں بہت سختی کے ساتھ سوچنے پر مجبور کر بہت وقت دے کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ کبھی کسی سے کچھ لیے ہیں؟ کوئی لا کر تم کو پیسہ دیا ہے؟ تو جب ایک آدمی کہنے لگا ہاں ایک دن ہم لوگ سٹیپس ڈال رہے تھے، سیڑھی وغیرہ ڈال رہے تھے، تو اس دن سیمنٹ کم پڑ گئی تھی، تو بازو میں ایک آدمی کا گھر کا کام چل رہا تھا جو جھوپڑی وغیرہ میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک سیمنٹ کا تھیلا موٹا تھا، تو ہم نے اس کے پاس سے جلدی میں لے لیا اور واپس دینا بھول گئے۔ اب وہ آدمی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارے یہ ایک سیمنٹ کے تھیلے کے پیسے لے لو، یہ موٹے کے تھیلے پیسے لے لو۔ تو کہا کہ نہیں، میں نہیں لے سکتا۔ اب جتنی بھی اس کی قیمت ہے 300 500 دگنا کر بتایا، اتنا لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، یہاں تک فرمایا کہ اس کی قیمت بڑھاتے لاکھوں میں چلا گیا کہ بھئی اتنے لاکھ لے لے، وہ سیمنٹ کا تھیلا میرے نام پر کر دے جو تو نے دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو جب بتایا کہ بھئی ایک سیمنٹ کا تھیلا تیرے پاس اتنی قیمتی کیوں بن گیا، تو جب وہ کہتا ہے کہ دیکھو 7 دن سے مجھے بھی میرے آقا خواب میں آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی جنت میں گھر بنایا ہے۔ ایک اخلاص کی بنیاد پر پوری مسجد کو مال لگانے والے کے برابر ایک تھیلا ہو گیا ہے، یہ ہے اخلاص۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ احسن عملا، اچھے عمل کون کر آئے گا، اکثر و عملا نہیں، زیادہ عمل کون کر آئے گا نہیں، اچھے وزنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے للہ کرنے والے، تو یہ قیامت کے قریب یہ مفقود ہو جائیں گے، یہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کریں گے، لوگ دکھاوے کے لیے مسجدوں میں پیسہ لگائیں گے۔ میں تو اس سے پہلے بتایا آپ لوگ، بعض لوگ تو مسجدوں کو پیسہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری بات مسجد میں چلے، یہ بھی مناسب نہیں ہے اور ثواب نہیں ملے گا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ ایسا ہوگا انما الاعمال بالنیات، اب لوگوں کی جب نیتیں بگڑ جائے گی، نیتیں خراب ہو جائیں گی تو اخلاص ختم ہو جائے گا، اس لیے اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بات آ گئی مساجد کی، تو ایک اور بات میں بتاتا ہوئے آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یتحلقون فی مساجدہم، مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، فی امر دنیاہم، ان کے دنیاوی کاموں کے لیے، مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، کس کے لیے؟ دنیاوی باتیں کرنے کے لیے، دنیاوی تذکرے کرنے کے لیے، فی امر دنیاہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس لہ حاجۃ فیہم، اللہ کو ان کی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، فلا تجالسوہم، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو مسجدوں میں ہمارے اندر خاص طور پر، چونکہ ہمارے لوگ جو دین سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں مسجد میں اکثر وقت گزارتے ہیں، تو مسجد کی بے ادبی ہمارے سے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ مسجدوں میں زور زور سے بات کرنا، موبائل استعمال کرنا، یہاں پر بیٹھ کر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، چاہے وہ کون سا بھی ویڈیو ہو، مسجد میں جائز نہیں ہے۔ دین کی بات کا ویڈیو بھی مسجد میں نہیں دیکھنا، ایک تصویر کے حکم میں ہے، وہ بیان بھی ہو کیا بھی ہو، مسجد میں نہیں دیکھنا، مسجد کے ادب کے خلاف ہے وہ۔ اسی لیے مسجد میں ویڈیوز کو، فوٹوز کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ اور مسجدوں میں اب ہمارا بے ادبی اتنی ہو گئی ہے، رنگ ٹونز
ہم جو رنگ ٹونس رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ایسی رنگ ٹون رکھنا اگر آدمی بھول بھی جائے مسجد کی بے ادبی نہ ہو، ایسے رنگ ٹونس رکھنا. لیکن ہم ایسے رنگ ٹونس رکھتے ہیں، اس کے اندر میوزک، اس کے اندر گانے، اس کے اندر ایسی ویسی میوزک. باہر کوئی آدمی گانا بجا کر جا رہا ہے تو ہم کو غصہ آتا ہے، مسجد کے پاس سے گانا بجاتے ہوئے جا رہا ہے. ظالم وہ نہیں ہے، ظالم ہم لوگ ہیں کہ ہم امام صاحب کے پیچھے نماز میں، امام صاحب کے پیچھے مسجد میں ممبر کے قریب کھڑ کر اپنے موبائل سے گانا بجا رہے ہیں نماز کی حالت میں. وہ تو باہر سے جا رہا ہے، اللہ کو ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں ہے. تو اسی لیے اس سے ہر ایک کو بچنا اور احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اب ایک مسئلہ سمجھیے جو ضروری ہے سمجھنے کا. LIC انشورنس وغیرہ کراتے ہیں بعض لوگ، ایک تو جائز نہیں ہے اگر کوئی کرا دیے ہیں. اسی طریقے سے بینکوں میں رکھے ہوئے فکس ڈپازٹ، اسی طریقے سے بینکوں میں کئی مہینوں سے سیونگ اکاؤنٹ میں ہی پیسہ بچا ہوا ہے، لاکھوں کے پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے گورنمنٹ کے اسکیمز، لڑکی کے لیے پیسے ہر مہینہ 500 جمع کرو، وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آئیں گے. یہ بھی ایک اسکیم ہے. ایسے اسکیم میں نام نہیں لے رہا ہوں، ایسے بہت سارے اسکیمز گورنمنٹ کی جانب سے آتی ہیں. اسی طریقے سے جو بھی اسکیم ہو، ہم لوگ جتنا پیسہ دیتے ہیں اتنے پیسوں سے بڑھ کر وہ آتے ہیں. 18 سال کی بچی ہونے کے بعد وہ پیسے ہم لوگ 18 سال تک 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، لیکن وہ 10 لاکھ بن کر آ رہے ہیں. تو یہ اوپر کے 8 لاکھ روپے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سود ہے، یہ آپ لے نہیں سکتے. آپ کے جو 2 لاکھ روپے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے. ایک دوسری چیز ابھی میں جو بتایا، لائف انشورنس کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی کر دیا ہے تو اس کے لیے اب جو رقم اس میں ہم لوگ جمع کیے ہیں، مثال کے طور پر 25 سال کا لائف انشورنس ہے، آپ لوگ ہر سال 6,000 روپے بھرتے ہیں، 20 سال تک بھر دیے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 1,20,000 روپے آپ نے جمع کر دیا. اب وہاں پر 1.5 لاکھ روپے ہیں. آپ کے کتنے ہیں پیسے؟ کتنے ہیں؟ 1,20,000. آپ کے 30,000 انٹرسٹ، تو 1,20,000 پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. وہ زائد 30,000 جو انٹرسٹ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسے ہی فکس ڈپازٹ میں بھی آپ کی جمع کردہ رقم 5 لاکھ روپے ہیں، اب وہ 7 لاکھ روپے ہو گئے، تو زائد کتنے ہو گئے؟ 2 لاکھ روپے. ایسے ہی سیونگ اکاؤنٹ، آپ کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے رقم رکھی ہے، 1 لاکھ روپے بہت دنوں سے آپ نہیں لیے ہیں، تو اب اس 1 لاکھ روپے کے بدلے میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں ایک مرتبہ اس میں انٹرسٹ پڑتا ہے. تو اب اس انٹرسٹ کو آپ ان تمام چیزوں میں جو انٹرسٹ ملتا ہے، اس انٹرسٹ کو کیا کرنا؟ بغیر ثواب کے نیت کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. ایسے غریبوں کو جو کپڑوں کے بھی محتاج ہو، کھانے کے بھی محتاج ہو، ایسے لوگوں کو انٹرسٹ کا پیسہ دینا بغیر ثواب کی نیت کے. اس میں اگر آدمی ثواب کی نیت کرے گا تو ایمان ہاتھ سے چلے جانے کے امکانات ہیں. انٹرسٹ کے پیسوں میں میں ثواب کی نیت سے دے رہا ہوں کہہ کر اگر کوئی کرے گا، جیسے وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی حرام مال سے ثواب کی امید رکھنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب چونکہ سیونگ اکاؤنٹ اپنے مال کی حفاظت کے لیے کھولنا پڑتا ہے اختیاری طور پر، اس سے بچنا ضروری ہے. اس میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو حساب کر لینا. آج کل تو بینک کے ایپس آ گئے ہیں، فون میں ہی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کس میں کتنا انٹرسٹ پڑا ہے، اس کو نکال دینا. ایک دوسرا ہے PF، پرسنل فنڈ. گورنمنٹ امپلائز ہے اور پرائیویٹ امپلائز ہے، ان کے سیلری میں سے کچھ پرسنٹ کاٹ لیا جاتا ہے ہر مہینہ. جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس میں وہ ڈبل ہو کر آتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے پیسے کٹ ہوئے ہیں 8 لاکھ روپے، تو جب ریٹائر ہوتا ہے تو 16 لاکھ روپے آتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. یہ ڈبل ہو کر آئے تو بھی جائز. کیوں؟ یہ بغیر اختیار کے کٹ ہونے والے پیسے ہیں، آدمی چاہ کر کٹ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 5% ہر مہینہ کٹ کر لیے ہیں، آپ نکو بولے تو بھی کمپنی والے کاٹ لیتے، اس لیے وہ جائز. اختیاری PF نہیں ہے، یہ غیر اختیاری PF ہونے کی وجہ سے جائز. بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اور پیسے بچانے کے لیے 5% کٹ ہو رہے، ہر مہینہ 5,000 کٹ ہو رہے، انہوں کیا بولتے ہیں؟ اور 5,000 روپے بڑا کو 10,000 روپے کاٹ لو بولتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب کمپنی پہلے سے کتنا کاٹ رہی؟ 5,000. اب انہوں کیا بولے؟ اور 5,000 میرے کاٹ لو. ایسا اختیاری بعض کمپنیوں میں رہتا ہے.
تو اب جو یہ زائد 5,000 روپے ہیں، گاڑیاں نکالنا کہتے بھائی گاڑی چھوڑے ہیں، ڈرائیور صاحب آ گئے ہیں، اس سے پہلے بتا دیے تھے جو بھی حضرات وہاں گاڑی چھوڑے ہیں، کل بھی اعلان کیے تھے حضرت، اسکوٹرس ہے گیٹ کے سامنے، اسکول کے گیٹ کے سامنے جاؤ، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، 5,000 روپے کمپنی سے کٹ ہو رہے ہیں پہلے سے ہی، اور 5,000 روپے یہ کٹ کر لو بولے، تو اب یہ جو زائد 5,000 جو ڈبل ہو کر آئیں گے، اپنے 5,000 روپے جائز، اس کا جتنا ڈبل ہو کر آئے گا وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 16 لاکھ روپے آئے آپ کو، اس میں سے 10 لاکھ روپے آپ کے ہیں ڈبل ہو کر آئے، باقی 6 لاکھ روپے آپ نے جو اضافہ کیا ہے اس کے ساتھ مل کر آئے ہیں، تو وہ 6 لاکھ روپے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کی رقم اصل، آپ کا جو اصل اماؤنٹ ہے وہ جائز، جو ڈبل ہو کر آیا ہے وہ جائز نہیں۔ تو پی ایف میں 2 طرح کے پی ایف ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ دوبارہ بولو۔ کسی بھی طریقے سے ہو، ہمارے لیے جب آدمی اللہ یہ مرنے کے بعد اچانک موت آ جائیں گے تو وہ مال ہمارے لیے مددگار بنیں گے، تو زندگی گزارنے کے لیے اپنے اس کے بعد صرف حرام راستے کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم لوگ مثال کے طور پر موت کب آتی نہیں معلوم، آپ لوگ سمجھے کل آئے گی سمجھ کر لائف انشورنس شروع کیے، اس کے بعد بھی 30 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ 15 سال کے لیے اس لائف انشورنس بنائے، کل ہی مر سکتے ہیں۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور موت کے ارادے سے موت کے بعد کی زندگی کے آسانی کے لیے لائف انشورنس بنانا درست نہیں ہے۔ آپ دوسرے طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ کسی جگہ پر اس رقم کو کاروبار میں لگا دیے، یا کسی جگہ کو خرید کر رکھ دیے، آپ کا اس میں ان کا کچھ حصہ لگا دیے۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ کی جگہ خریدے ہیں، 8 لاکھ روپے آپ کے ہیں، 2 لاکھ روپے ان کے ہیں، اب 10 سال کے اس بعد بیچے تو وہ جگہ 30 لاکھ ہو گئی، تو آپ کے 24 لاکھ ہو گئے، ان کے 6 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو جائز راستوں میں لگا کر زندگی گزارنے کے طریقوں کو اختیار کرنا، ہم لوگ حرام سے ہی ہماری زندگی گزر سکتی ہے یہ سوچنا غلط ہے، اس سے نکل کر آنا چاہیے۔ ہم لوگوں تو آج ہے، صحابہ کے زمانے میں شراب کے ایسے عادی تھے، شراب ایک ہی ساتھ حرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ، شراب اتنی زیادہ اس زمانے میں پی جاتی تھی۔ اللہ نے پہلے کیا کہا معلوم؟ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب سے کچھ نفع ہے لیکن نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ جب یہ آیت آئی اکثر صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دیا، جب یہ آیت آئی شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن شراب جائز تھی۔ بعد میں کیا ہوا، ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی، دعوت کے بعد جیسے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، جب شراب پیتے تھے، شراب پی کر نماز کے لیے آئے، کیونکہ شراب ابھی حرام نہیں تھی، شراب پی کر مسجد کو آ گئے، نماز پڑھائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نماز پڑھائے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کے جگہ لا نکال دیے، اعبد پڑھ دیے، میں عبادت نہیں کرتا بتوں کی کے جگہ میں عبادت کرتا ہوں مطلب ہو گیا۔ جب اللہ نے آیت نازل کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، یہ دوسری آیت ہو گئی۔ جب اور کئی صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا، بھئی جو نماز سے منع کر رہے ہیں وہ چیز ہماری زندگی میں کیوں ہونا، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جب اللہ نے کہا انما حرم علیکم، جب اللہ نے صاف طور پر کہا حرام کیا ہے تم پر خمر کو، شراب کو، اب ایک صحابہ ایک جگہ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، تو ایک صحابی آ کر بولنے لگے ارے اللہ کے بندوں شراب حرام ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت جو صحابہ تھے 3 طرح کے صحابہ تھے، ایک چند صحابہ کے ہاتھ میں شراب تھی تو انہوں نے شراب کو پھینک دیا، بعض صحابہ وہ تھے جن کے زبانوں پر منہ میں شراب تھی، آیت سنے تو تھوک دیے، اس کے بعد ایک صحابی تھے، بعض صحابہ تھے جن کے پیٹوں میں چلی گئی تھی، آیت سنے ہاتھ ڈال کر قے کر دیے۔
ارے بھائی پی لیے ہیں, اب معلوم ہوا جائز تھا نا, رکھ اس وقت کے لیے کہ اس کو بھی نکال دیا. مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس واقعے سے, جب اللہ نے ہم کو حرام کر دیا, جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم کسی چیز کو بہتر سمجھ رہے ہیں, بتایا نا میں 2-3 دن پہلے بتایا, ہم کسی چیز کو بہتر سمجھتے لیکن وہ ہمارے لیے اچھا نہیں رہتا, ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں بہتری ہے, جائز طریقوں سے ہی, اللہ کے حکموں میں ہی, نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے. اس میں ہم لوگ جائیں گے, بتایا میں, اس کے بعد بھی اگر وہ کاروبار اس پیسوں سے شروع کریں گے برکت نہیں رہے گی. آج جتنے لوگ سود لیتے ہیں برکت کیوں نہیں؟ اسی لیے برکت نہیں ہے. اسی لیے کبھی بھی اس میں نہیں جانا. اب تک کرے ہیں اس کو درمیان میں بھی کاٹ سکتے ہیں, درمیان میں بھی نکال سکتے ہیں, دوسرے کاروباروں میں لگانے کی کوشش کیجیے. ابھی بھی اسکوٹی ہے, نمبر کیا ہے؟ نمبر نہیں ہے, سو گاڑی فرشتے لا کو چھوڑے ہیں. چھوڑو نہ کو بھائی, کل سے وہاں پریشان ہو رہے تھے پاپا, ڈرائیور صاحب ہے. بتاؤ بھائی, اور کسی کچھ پوچھنا ہے؟ ہیلتھ انشورنس نہیں کرنا, سو لائف انشورنس ہیلتھ انشورنس دو بھی ایک ہی چیز. کمپنی والے جو بناتے ہیں بغیر اختیار کے بناتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے. وہ کیا کرتے ہیں امپلائز کے لیے ہیلتھ انشورنس, جیسے پی ایف اختیاری نہیں ہے ایسا ہی ہیلتھ انشورنس بھی وہ بنا لیتے ہیں. آپ لوگ جہاں جہاں جا کر علاج کرا سکتے ہیں, کچھ پرسنٹ یا پورا کمپنی کا وہ درست ہے, لیکن ہم چاہ کر نہیں بنا سکتے, یہ غلط ہے. نہیں وہ بھی نہیں. بولے نا میں, جو پیسے بینک میں رکھتے اس میں زیادہ ہو کر آتے وہ جائز نہیں ہے. جائز عمرہ کرنا فرض ہے کیا؟ تو عمرہ کو جاؤ نا کو. سود سے بچنا فرض ہے اور سود میں مبتلا ہونا حرام ہے. تو یہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے ہم حرام کا پیسہ لے کر جائیں گے تو اس آدمی کا ایمان جانے کا خطرہ ہے, کیونکہ سود کے مال سے عمرے کے لیے جا رہا ہے, سود کے مال سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, سود کے مال سے مسجد کو دے رہا ہے, جائز نہیں ہے. اب سنیے ایک واقعہ ہے جس کو بہت بیان کیا جاتا ہے اور مشہور ہے لیکن جھوٹا ہے. واقعہ بیان کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی بیان کرے گا تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. تو یہ جتنے بھی احادیث مبارکہ صحیح ہے ان کو بیان کرنے میں ثواب ہے. ایسے ہی موضوع من گھڑت جھوٹی روایتوں کو بیان کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے. تو اس میں سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لا کر جنگ کے لیے دے دی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں اس بچے کو لے کر جنگ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی سے وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی اللہ کے نبی یہ لڑکا جنگ کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا, لیکن جب دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ میرے بیٹے کو, اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو ڈھال کی طرح استعمال کیجیے. تو یہ درست نہیں ہے, یہ حدیث بیان کرنا بالکل جائز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے دوسرا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر عرش کے پاس جا رہے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے کے لیے طوا پہاڑی پر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جوتے اتار کر آنے کا حکم دیا, یہ قرآن میں موجود ہے. تو یہ خیال اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں آیا اور اپنے جوتوں کو اتارنے لگے. وہ ذکر یاد آ گیا ان کو کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طوا پہاڑی پر جوتوں کے ساتھ جاتے وقت جوتے اتارنے کے لیے کہا. تو اس خیال سے اب یہ تو عرش ہے, اس سے بھی مقدس جگہ ہے, تو اس خیال سے اللہ کے نبی اپنے جوتوں کو خود اتارنا شروع کیے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوا, آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتوں کے ساتھ آئیے, اس پر آسمان عرش فخر کریں گے. تو یہ بات جھوٹی ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے اور اس کو ان احادیثوں کو بیان کرنا درست نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو, بڑے بڑے ذمہ داران بیان کرتے ہیں, بالکل درست نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی دین کی محنت کیے, یہ بالکل سچ ہے, صحیح ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. لیکن جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو اتنا پتھروں سے ان کو مار دیا جاتا تھا کہ پتھروں میں وہ ڈوب جاتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, ان پتھروں کو ہٹاتے تھے اور اپنے پر کو زخموں پر ملتے تھے, پھر ان کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا.
پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے کہ اے جبرائیل اب میرا کیا کام ہے؟ تو حضرت جبرائیل السلام کہتے کہ اللہ کے نبی آپ کا وہی کام ہے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو یہ واقعہ جھوٹا ہے، پتھروں میں ڈوب جانا پھر آدمی زندہ رہنا یہ ممکن بات ہے، اور اسی طریقے سے یہ واقعہ کسی کتاب میں منقول نہیں ہے، من گھڑت واقعہ ہے، پتھروں میں ڈوب جانا۔ اور پھر ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتے ہی ہیں دعوت کے فریضے کو پورا کرنے کے لیے، پھر ایک نبی ایک فرشتے سے کیسا پوچھ سکتا ہے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس لیے اس واقعے کو بھی بیان کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ جو زیادہ طور پر بیان کیا جاتا ہے درست نہیں ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، تو ایک صحابی آئے نماز پڑھ کر چلے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی جو صحابی آ کر نماز پڑھ کر گئے ہیں کیوں پڑھے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحابی اپنے گھر میں نمک نہیں ہے تو اس نمک کو اللہ سے مانگنے کے لیے نماز پڑھے، تو یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس واقعے کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے کئی ساری روایتیں من گھڑت روایتیں دین میں پھیل گئی ہیں، لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں، اور لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اور لوگ اس کو عظمت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں اور باعث ثواب سمجھ کر بیان بھی کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔